میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے شوکت خانم بنام عمران خان۔ مکافات نگر، نیازی منزل، برقی محلہ، پیارے بیٹے عمران، ڈھیروں دعائیں اور خصوصی پیار۔ گزشتہ روز سائفر کیس میں سزا کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ بہت سے جمہوری افراد نے اکٹھے ہو کر ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ہمارا حوصلہ بڑھایا کہ مشکل دور جلد ختم ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بیٹے کو بھی آزادی ملے گی۔ عمران، کل ہم بیٹھے یاد کر رہے تھے کہ جب تم 3-4 سال کے تھے تو تمہیں کاکا کہہ کر بلاتے تھے، مگر جب تم بڑے ہوئے تو پھر سب نے اصلی نام عمران سے بلانا شروع کر دیا۔ تم مجھے امی اور والد کو آغا جان کہہ کر بلاتے تھے۔ ہمارے گھر کی بات چیت مصنوعی نہیں تھی، بے تکلفی سے بات ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو تم کہہ کر ہی بلایا جاتا تھا۔ دیکھو، تمہیں یاد ہوگا کہ میں تمہیں کہا کرتی تھی، عمران تم بہت بھولے ہو، دنیا بڑی چالاک ہے۔ وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بعد تم نے میڈیا سے گفتگو میں میرا یہ فقرہ بھی سنایا اور بتایا کہ جنرل قمر باجوہ تمہارے ساتھ کئی کھیلیں کھیلتا تھا اور تم بھول پن میں اس کی ہر بات مان لیتے تھے۔ عمران، اب بھی تمہارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تمہارے نام نہاد چاہنے والے ہی تمہارے دشمن ہیں۔ یہ فوج اور ریاست کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کی ٹرولنگ کرتے ہیں، بدتمیزی کا طوفان برپا کرتے ہیں۔ اس سب کا رد عمل ان کو نہیں بھگتنا پڑتا بلکہ تمہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اندھے پیروکار تمہاری مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی اور سلمان اکرم راجہ اچھا اضافہ ہیں۔ مکافات نگر کے جمہوری لوگ ان دونوں کو بہت سراہ رہے ہیں اور مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران کو کہیں ان دونوں سے قربت رکھے۔ اگر کوئی راستہ نکالنا ہے تو ان کی مدد سے نکلے گا۔ کل ہی سر راہ ہماری ملاقات آزادی صحافت کے 2 میناروں منہاج برنا اور نثار عثمانی سے ہو گئی۔ انہوں نے پہلے تو تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اظہار ہمدردی کیا اور پھر ساتھ ہی کہا کہ عمران نے جنرل باجوہ کے منصوبے کے تحت میڈیا کو مالی طور پر تباہ کر دیا۔ سب سے بڑے میڈیا مالک کو جیل بھیج دیا اور آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان دونوں بڑی شخصیات کا خیال تھا کہ عمران کو میڈیا سے ماضی میں کیے جانے والے سلوک پر کھلے عام معذرت کرنی چاہیے اور وعدہ کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ آزادی صحافت کو یقینی بنائیں گے۔ یہاں جمہوریت پسندوں کا ایک بڑا گروپ آباد ہے۔ یہ جناح صاحب اور فاطمہ جناح سے ملتے بھی ہیں اور رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ یہ گروپ تم سے بڑی ہمدردی رکھتا ہے، مگر یہ شکوہ بھی کرتا ہے کہ تم نے دل سے اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی اور مداخلت کو تسلیم کر رکھا ہے، جبکہ جمہوریت پسند اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے 2018 میں اس وقت کے جرنیلوں سے مل کر حکومت حاصل کی، مگر کم از کم اب تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے اور خالص جمہوریت اور آئین کی بات کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف بھی شروع میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے، مگر بعد میں بدل گئے۔ تمہیں بھی بدلنا چاہیے۔ دوسری طرف یہاں بھی بہت سے ریٹائرڈ فوجی بھی ہمیں ملتے ہیں، ان میں کئی تمہارے شدید حامی ہیں، مگر وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت تزادستان جیسے ملک میں تشدد سے انتہائی مضبوط فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں مصالحت، مذاکرات اور عوامی دباؤ کا حربہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں مقبولیت کے ساتھ قبولیت بھی ضروری ہے۔ تمہارے پاس مقبولیت تو ہے، فی الحال قبولیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران کو بیرسٹر گوہر علی کے ذریعے اعتماد سازی کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ مقتدرہ اور پی ٹی آئی کے درمیان خام خواہ کی عداوت ختم کی جائے۔ پہلے قدم کے طور پر گالی بریگیڈ کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ جس سے اقتدار لینا ہے، اگر اسی کو گالیاں دی جائیں گی تو پھر صلح کیسے ممکن ہے؟ کل نعیم الحق آیا تھا، کہنے لگا مجھے عمران کے کان میسر تھے، میں ہر بات اس سے کر لیتا تھا، جب تک میں اس کے ساتھ تھا اس کی فوج سے لڑائی نہیں ہوئی۔ اب کوئی مخلص دوست اس کے ساتھ نہیں رہا، ہر کوئی اپنے مفادات کے تحت یا خوشامد کی خاطر مشورے دیتا ہے، جس سے معاملات اس موڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ نعیم الحق کا خیال تھا کہ اگر عمران کو اپنی حکمت عملی بدلنی چاہیے۔ جارحانہ حکمت عملی سے نقصان ہوا ہے، مفاہمانہ حکمت عملی اپنانی چاہیے۔
سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا راستہ کھولنا چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر عمران کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بیٹا عمران، علیمہ خان اور تمہاری باقی بہنیں تم سے بے تحاشا پیار کرتی ہیں، ہمیشہ دکھ سکھ میں اکلوتے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اب ان کا شکوہ ہے کہ تمہارا بہت زیادہ جھکاؤ پیرنی بشرا بی بی کے ساتھ کی طرف ہو گیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس حوالے سے توازن اختیار کرو، بلکہ لندن میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی مکمل رابطہ رکھو، انہیں پاکستان بلاؤ اور اپنے پاس رکھو۔ یہ ہمارے خاندان کے بچے ہیں، انہیں پاکستان کے حالات و واقعات سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ میں جب خط لکھ رہی ہوں تو تمہارے آغا جان کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے یہ لکھو کہ عمران تمہارے ساتھ تمہارے سارے ننھیال یا تو سرکاری ملازم تھے یا پھر فوجی۔ ہمارے ہاں ریاست مخالف بیانیے کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا۔ تم بھی خوش آمدیوں کے کہنے میں قائد بغاوت نہ بنو، بلکہ قائد اصلاحات بنو، مصالحت کی پالیسی بناؤ، اہل سیاست ہوں یا مقتدرہ، دونوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اور وہ ہاتھ جھٹک بھی دیں تو بار بار کوشش کرو، بالآخر کامیابی نصیب ہوگی۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تو تمہیں ہمیشہ پھولوں کی سٹیج پر رکھا، آج بھی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو تو ہم ماں باپ بہت زیادہ دکھی ہیں۔ ہمارا دل اپنے اکلوتے ہیرو بیٹے کے ساتھ ہے۔ مجھے پتہ ہے تم بہت دلیر اور بہادر ہو، مگر سیاست میں بہادری کے ساتھ ساتھ لچک کی بھی ضرورت ہے۔ لچک دکھاؤ گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم اس وقت شہرت کی بلندیوں پر ہو، مگر شہرت ایک بڑا نازک مقام ہوتا ہے۔ یہ شہرت پھانسی کے پھندے کی طرف بھی لے جاتی ہے اور اقتدار کی کرسی تک بھی۔ محتاط قدموں سے چلے گئے تو شہرت کا فائدہ ہوگا، اگر قدم بے ربط ہو گئے تو شہرت ہی تمہاری دشمن بن جائے گی۔ تمہاری امی شوکت خانم۔